زہیب صاحب، اللہ مجھے میری زبان پہ جھوٹ نہ لائے، واللہ میں فیصلہ نہیں کر پایا، میں بالکل سامنے بیٹھا تھا، میں فیصلہ نہیں کر پایا کہ زبان سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکلا ہے یا آنکھوں سے پہلے برسات شروع۔ کریم نے حضور ذی الامت کو حسن گفتار، حسن ذوق، حسن خیال، حسن تحریر جیسی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، اور ایک بہت بڑی نعمت عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور ذی الامت کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھوڑا بیان فرمائیں۔ اللہ اکبر، کیا عنوان چھیڑا آپ نے، اللہ اکبر۔ حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ میں آپ کو آنکھوں دیکھا عرض کرتا ہوں۔ جی ضرور۔ یہ آپ کی زندگی کا آخری سفر تھا حرم شریف کا۔ جی آپ عمرہ شریف پہ جا رہے تھے تو اسمبلی ہو رہی تھی، آپ اپنے کمرے کے باہر کھڑے تھے، قصیدہ پڑھا جا رہا تھا اور آپ ہاتھ باندھے اس طرح حاضر تھے سرکار کی بارگاہ میں، یعنی بحیرہ شریف سے ہی حاضری شروع تھی۔ پھر اسمبلی میں تشریف لائے تو آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جیسے پتہ نہیں یہ چند لمحوں کا رونا نہیں تھا بلکہ کتنی راتیں ہو گئی ہوں گی کہ میں سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تو شوق ظاہر ہے بڑھتا جا رہا تھا ملاقات کا۔ تو جب آپ کے لیے کرسی رکھی گئی اور آپ نے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد پھر آپ نے درود السلام پڑھا اور پھر اساتذہ کرام کی طرف اور بچوں کی طرف مخاطب ہو کے آپ ارشاد فرمانے لگے کہ میرے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ زہیب صاحب، اللہ مجھے میری زبان پہ جھوٹ نہ لائے، واللہ میں فیصلہ نہیں کر پایا، میں بالکل سامنے بیٹھا تھا، میں فیصلہ نہیں کر پایا کہ زبان سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکلا ہے یا آنکھوں سے پہلے برسات شروع ہوئی۔ اور پھر اگلا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کیا لینے کے لیے جاتے ہو، تو ارشاد فرمایا وہاں نہ جائیں تو پھر کہاں جائیں، ہمارا تو ٹھکانہ ہی وہی ہے، ہمارا تو ماوا و ملجا یہی ہے۔ تو ہم تو اپنے آقا کے حضور جاتے ہیں اور بے بنیاد نہیں جاتے، ہمارے پاس یہ سند موجود ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، پھر یہ آپ نے یہ آیت پڑھی اور اس کی تشریح فرمائی۔ ایک واقعہ اور بھی مجھے یاد آ رہا ہے، طالب علمی کا دور تھا، میں اس وقت میٹھا ٹوانا ضلع خوشاب میں جمعہ پڑھاتا تھا، چھٹیاں تھیں، تو خیال یہ تھا کہ جمعہ پڑھا کے بحیرہ شریف جاؤں گا، آپ کا کمرہ کھلا ہوا تو زیارت کر لیں گے، نہ کھلا ہوا تو چوکھٹ بوسی کر کے ہم واپس آ جائیں گے۔ تو میں وہاں پہنچتا ہوں جمعے کے بعد، تو کمرے میں آپ کے کمرے میں حاضر ہوا تو کمرے سے نا ہلکی سی لائٹ چھن چھن کے باہر آ رہی تھی، تو میں نے کمرہ ہلکا سا جیسے کھولا تو اندر خلیفہ مختار احمد صاحب جو آپ کے خادم تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ، آپ چارپائی پہ دراز ہیں، آپ کے کمرے میں نا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دستار مبارک کی تصویر ہوا کرتی تھی، اور اسی کے اندر گلوب تھا، باقی ساری لائٹیں آف تھیں، اسی کی روشنی کے اوپر آپ کی یعنی دستار کے اوپر نظر تھی آپ کی، ٹیپ لگی ہوئی تھی اور نعت خان یہ پڑھ رہا تھا مڈی وے کماداں دی نالے ساڈا ماہی لگدا ہے نالے جا فریاداں دی۔ میں نے یہ ترکیب اردو میں کئی دفعہ پڑھی ہے، مرغے بسمل کی طرح کسی بندے کا تڑپنا، مرغے بسمل کی طرح تڑپنا۔ اس دن میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی تشریح اور تعبیر دیکھی۔ آپ اشارہ فرماتے پھر پیچھے کر کے لگاؤ، پھر پیچھے کر کے لگاؤ، جب وہ نعت خان پڑھتا آپ چارپائی کے اوپر تڑپتے، اور پتہ نہیں نہ مجھے معلوم مختار صاحب کو پتہ ہو تو ہو کہ کتنا وقت اس طرح گزر گیا اور آپ اس طرح چارپائی کے اوپر تڑپتے رہے، مڈی پہ کماداں دی نالے ساڈا ماہی لگدا ہے نالے جا فریاداں دی۔